اگر ایک اتحادی بھی الگ ہو جائے تو یہ حکومت کتنے دن نکال سکتی ہے؟ 7 دن، 30 دن یا اسی ہفتے سے گنتی شروع ہو جائے گی؟ آج میں آپ کو سیدھی سیٹوں کی گنتی سمجھاؤں گا، بغیر شور، بغیر نعرے بازی کے، کیونکہ کھیل تقریروں کا ہے ہی نہیں، نمبرز کا ہوتا ہے۔ اس وقت حکومت کی کل طاقت کتنی ہے اور اپوزیشن کے پاس ٹوٹل نمبرز کتنے ہیں؟ فرق بہت زیادہ نہیں ہے۔ اصل طاقت ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے پاس ہے جو فیصلہ کریں گی کہ ترازو کس سائڈ کو جھکے گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی ناراض ہو گیا تو کہانی مکمل بدل سکتی ہے۔ فرض کیجئے ایک اتحادی جماعت الگ ہو جاتی ہے تو حکومت کی سیٹیں کتنی رہ جاتی ہیں اور اپوزیشن اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ فرق صرف چند نمبروں کا ہی رہ جائے گا۔ ان حالات میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے یا پھر دباؤ کی سیاست شروع ہوتی ہے۔ اور پاکستان کی سیاست میں دباؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اور میں سمجھیں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت گرے گی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اتحادی اس وقت حکومت سے ناراض کیوں ہیں؟ کیا انہیں حصہ نہیں مل رہا یا آئندہ کے الیکشن کی تیاری شروع ہو چکی ہے؟ سیاسی جماعتیں ہمیشہ وقت دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر انہیں لگے کہ اگلا منظر نامہ بدلنے والا ہے تو وہ دیر نہیں کیا کرتی۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ حکومتیں صرف نمبر سے نہیں چلا کرتی، نہ گرتی ہیں، کبھی مفاہمت بھی ہو جاتی ہے، کبھی مزاحمت بھی۔ آخری لمحے پر معاملات طے بھی ہو جایا کرتے ہیں اور سب کچھ نارمل دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس لیے ابھی حتمی بات کرنا قبل از وقت ہے، لیکن اشارے بتا رہے ہیں کہ گنتی شروع ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر اتحادی حکومت سے الگ ہوئے تو حکومت کتنے دن، 7 دن، 30 دن یا کچھ دن زیادہ چل پائے گی؟ اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایم کیو ایم نے تو حکومت سے علیحدگی کا اعلان تقریباً کر دیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کراچی کے جلسے کے اندر بتایا ہے وہ قابل غور ہے۔ کس لحاظ سے قابل غور ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 80 سیٹوں والے حکومت کر رہے ہیں اور 180 سیٹوں والا اس وقت جیل کے اندر بند ہے۔ اب یہاں سوال دوسرا کہ حکومت کو اور خطرہ کیا ہے؟ دوسرا حکومت کو خطرہ اس وقت لاحق ہے جناب آصف علی زرداری صاحب سے۔ آصف علی زرداری صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں، جس سے بھی مل رہے ہیں اور جس جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، جو بھی معاملات کو نپٹا رہے ہیں، وہاں پر وہ اپنی گیم دکھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے لیڈر اور نجات دہندہ کے طور پر بتا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ جو وہ کر کے اپنے صاحبزادے کی سی وی پیش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ذرا رخ ہماری طرف کیجیے، ہم زیادہ بوٹ پالے ثابت ہوں گے، زیادہ فرما بردار ثابت ہوں گے۔ آپ ایک دفعہ ہمیں آزما کر دیکھیں، ہم نون لیگ سے بھی زیادہ آپ کے فرما بردار ثابت ہوں گے۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری طرف جو فواد چودھری صاحب قومی حکومت کا ڈول لے کر مارکیٹ میں آ چکے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے جس میں یہ سارے فیصلے کیے جائیں، کیونکہ یہ حکومت اس وقت شدید نامقبول ہو چکی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ نمبرز کی گیم خراب ہونے جا رہی ہے یا کہ نمبر آگے چلیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حکومت گرنے والی ہے یا حکومت کو سب تک ہے۔